بات صرف یہ کرتے ہیں کہ انہ لیس بجوہر ولا عرض۔ امام بہقی رحمۃ اللہ نے فرمایا تو چوتھی صدی میں تو یہ الفاظ آ گئے تھے، اس لیے کہ معتزلہ کے اثر سے، مامون الرشید کے اثر سے عالم اسلام میں فلسفہ آ گیا۔ اور تیسری بات جس پہ میں احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس چیپٹر میں وضاحت کروں گا کہ اللہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، لیقع بہ البراءۃ من التشبیہ، تاکہ تم اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو کہ اس کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ یہ جو مشبہہ ہے نا ان کا ہے، معطلہ کا رد ہے اور پھر مشبہہ کا رد ہے۔ اس مشبہہ کے رد میں فرماتے ہیں اب بات صرف اتنی ہے کہ عرض اور جوہر ہوتا کیا ہے، فلسفے کی اصطلاح ہے بھیا، اس کو سمجھنا ضروری۔ عقیدے پہ ایک کتاب امام اصفہانی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، الحجہ، وہ بھی بہت اچھی کتاب۔ اصفہانی رحمۃ اللہ اس میں کہتے ہیں کہ جوہر اور عرض یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ نہ تو ہم اللہ کے بارے میں اس کی نفی کرتے ہیں، نہ اللہ کے بارے میں اس کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں الفاظ جوہر اور عرض نہ اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں، حدیث میں کہیں آیا ہے۔ اور سلف صالحین جو تھے، ہمارے اسلاف کرام رضی اللہ عنہم جو تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں جوہر اور عرض ان دونوں اصطلاحات کا انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہ کرو۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے آگے ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آگے یہ جوہر اور عرض کی بحث میں شیخ نے بھی دخل دیا ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں میں اپنے فتاوی، مجموع الفتاوی جو ہے شیخ کی کتاب، بہت عمدہ ہے۔ کوئی موضوع ہے جو شیخ نے اس میں بحث نہ کیا؟ شیخ کے علم کے مقابلے میں وہ کتاب بہت چھوٹی ہے، اگر اللہ توفیق دے تو پڑھنی چاہیے۔ 37 جلدوں کی ہے، لیکن کوئی علم ایسا ہے جس پہ شیخ نے قلم نہ اٹھایا اور رحمہ اللہ۔ وہ اس پہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو امت کے ائمہ تھے، ان میں سے جس نے بھی جوہر اور عرض پر بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ لم یکن علی عہد الصحابہ، صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اس امت کی تحریرات میں یہ لفظ نہیں آئے تھے، وہ تابعین اور نہ تابعین یہ لینگویج یوز کرتے تھے۔ اور پھر معاملہ اتنا رہ جاتا ہے کہ ممکن ہے انہیں علم ہو اور انہوں نے بات نہ کی ہو، چپ رہے ہوں، تو ہمیں انہی کی بات ماننی چاہیے۔ احتمال تو ہے نا، ممکن ہے انہیں علم اور انہوں نے نہ بولے ہوں یہ الفاظ، تو کہتے ہیں پھر عافیت اور خیر اسی میں ہے کہ علم کے باوجود جب وہ نہیں بولے تو ہمیں بھی نہیں بولنا چاہیے، اور جس طرح وہ چپ رہے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ ہم ان الفاظ کو اللہ کے بارے میں استعمال کرنے کے لیے چپ رہے، اور اگر انہیں پتہ ہی نہیں تھا تو پھر بھی مناسب یہ ہے کہ ہم اس بحث میں نہ پڑیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا، جو میرے دین میں نئی ایسی چیزیں ایجاد کرے گا جو پہلے نہیں ہیں، ما لیس منہ، امت نے اس سے پہلے نہیں کہا، فہو رد، ان چیزوں کے پیچھے مت چلنا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ جتنی بحث ہے عرض کی اور جتنی بھی بحث ہے جوہر کی، یہ بعد والے لوگوں میں آئی ہے، اور پہلے لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر ایک جگہ شیخ لکھتے ہیں بالکل یہی موقف دہراتے ہوئے، ان کی عبارت دیکھیے کیا ہے، وہ کہتے ہیں وَلَفْظ الجسم والجوہر، جوہر اور عرض کی بحث، وَنَحْوِهِمَا، اور اس طرح کی ساری مباحث، لم یاتی فی کتاب اللہ ولا سنت رسولہ، نہ اللہ کی کتاب میں اس سے کوئی بات ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں کہا ہے، ولا کلام احد من الصحابہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، تابعین نے نہیں کیے،
اور وہ ایسے لوگ تھے جن کی بنیادوں پر خدا کا دین قیامت تک ہے۔ وسائر ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو ائمہ پہلے گزرے ہیں وہ ان فلسفے کی بحثوں میں نہیں پڑے۔ التکلم بہا فی حق اللہ تعالی، انہوں نے جب اللہ کی صفات اور ناموں کے بارے میں بحث کی ہے تو کیا انہوں نے کہا تھا جوہر ہے یا عرض ہے؟ لا بنفی ولا اثبات، کوئی بحث نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا ہو ممکن ہے، کہا ہو، بحث ہم تک ہی نہ پہنچی۔ انہوں نے نہیں کہا، بالکل نہیں کہا، کیونکہ ہمارے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط المتوکل باللہ کو لکھا تھا، جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو کوڑے پڑے تھے نا اللہ تعالیٰ کی صفت کلام پر بات کرتے ہوئے، تو متوکل نے پوچھا تھا کہ حضرت عقیدہ کیا ہے؟ اس میں یہ آیا تھا جوہر ہے خدا، عرض ہے، کیا ہے؟ تو امام کا خط انہوں نے نقل کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا لا احب الکلام فی شیء من ذالک، جہاں تک اللہ کے ناموں کا، اس کی صفات کا تعلق ہے، میں بہت شدید خدا سے ڈرنے والا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو پہلے سے نہیں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ ما کان فی کتاب اللہ، اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے جو نام گنوائے ہیں میں انہیں مانتا ہوں، او فی حدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حدیث میں اللہ کے جو نام آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اللہ کا نام لیا ہے، میں بس اس کا قائل ہوں۔ او عن الصحابۃ او التابعین، یا صحابہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے جو نام لیے ہیں میں ضرور ان کو مانتا ہوں۔ او التابعین لہم باحسان، یا ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے وہ شاگرد جو خدا کے خوف، خدا کی محبت کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہے، کیونکہ اگر یہ قید نہ لگائے نا تو پھر تو حجاج ابن یوسف اور یزید یہ بھی تو تابعین میں سے ہی ہیں، معاذ اللہ۔ اس لیے شیخ کہتے ہیں وہ تابعین لہم باحسان، وہ جو تابعین تھے اس گروہ نے جو پچھلوں کی پیروی کی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی، بس میں ان چار چیزوں کا قائل ہوں، کتاب، سنت، صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ۔ اما غیر ذالک، اور اس کے علاوہ جو کچھ خدا کے متعلق جو اور عرض جو کچھ بھی کوئی کہتا ہے فإن الکلام فیہ غیر محمود، یہ کلام جو ہے نا یہ مناسب نہیں، ان بحثوں کی تعریف نہیں کی جا سکتی، میں انہیں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ جوہر اور عرض ہے کیا؟ سورہ نعام کھولیے، اللہ تعالیٰ نے کمال کی آیت نازل کیا۔ یہ سورہ انعام اگر پڑھی ہوئی ہو نا، ہم نے یہ پڑھائی تھی، اللہ کی توحید کا ایک ایک گوشہ سامنے آتا ہے، کمال کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سے پورا پڑھا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، آیت کی گہرائی پر غور کرو، ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اللہ نے روشنی کو بھی بنایا اور اللہ نے اندھیرے کو بھی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، لیکن اس کے باوجود ایسے کافر ہیں جو اپنے پروردگار کے ساتھ اس کی صفت تخلیق میں معبودوں کو، بتوں کو شامل کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمان کو اور زمین کو جس نے بنایا اللہ نے، تمام تعریفات اس کے لیے ہیں۔ وجعل الظلمات والنور، اللہ نے اندھیروں کو بھی بنایا اور روشنی کو بھی۔ ظلمات جمع لائے ہیں اندھیرے، اور نور کو ایک ہی قرار دیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور جو کافر ہیں ان کا حال تم دیکھتے ہو، وہ اللہ کے بارے میں اللہ کے لیے شرک کرتے ہیں، اوروں کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شامل کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں میں زمین دو چیزیں، تیسرے اندھیرے اور چوتھے نور، چاروں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے عیسائی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ
حضرت مریم کو شامل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر خلق کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی اللہ نے عدم سے انہیں وجود دیا، کوئی چیز تھی ہی نہیں، اور اللہ نے زمان و مکان کو پیدا کیا، اور اللہ اپنی مخلوق کے قریب ہے۔ وہ جو حدیث میں آیا ہے نا کہ تم کسی انسان کو رسی سے باندھو اور اسے لٹکاؤ تو خود جا کر اللہ پر گرے گا، یہ آ جائے گی کسی وقت انشاءاللہ۔ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، عدم سے وجود دیا ہے، کچھ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کان اللہ لم یکن شیئا، اللہ اس کائنات میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دو چیزیں کہیں ہیں، السماوات آسمان، ساتھ زمین، انہیں فلسفے کی اصطلاح قدیم جو ہے اس میں کہتے ہیں یہ جوہر ہیں۔ جوہر اپنا وجود رکھتا ہے، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، آپ اس کی تینوں ابعاد ثلاثہ، تین بعد جو اس میں پائے جاتے ہیں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، اور اب چوتھا بعد بھی آ گیا ہے، آپ اس میں اسے قید کیے ہوئے ہیں، زمانے میں قید کیے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فلسفہ قدیم میں جوہر کہلاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض، زمین میں جتنے جوہر ہیں، جو وجود ہے، جو چیزیں ہیں جن کو تم قید میں لا سکتے ہو، سب کی سب اللہ نے پیدا کی۔ رہ گئی کوئی چیز کائنات؟ پھر فرمایا وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرے اور روشنی یہ دونوں بھی اللہ نے پیدا کیے۔ اسے کہتے ہیں عرض۔ عرض اپنے وجود کے لیے جوہر کا محتاج ہوتا ہے۔ عرض جو ہے وہ اپنے وجود کے لیے جوہر کا محتاج ہوتا ہے۔ عرض ہمیشہ اپنے علاوہ کسی وجود کے ساتھ اپنے وجود کو منسلک کرتا ہے، اگر نہ کرے تو عرض ہی نہیں۔ اندھیرا کہاں ہے؟ زمین پہ، آسمان پہ، اس بر اعظم پہ، اس بر اعظم میں۔ روشنی کہاں ہے؟ تو اس لیے یہ عرض ہیں سارے۔ اسی طرح حیا کہاں ہے؟ صبر کہاں ہے؟ سرخ رنگ کس پہ واقع ہوتا ہے؟ اب کسی چیز پہ جمے گا تو کہیں گے نا سرخ ہے، سبز ہے، یہ ہے کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے اس ایک آیت میں پوری کائنات کو بند کیا۔ اللہ نے کہا اس کائنات کو تقسیم اگر کرو جوہر اور عرض میں، تو جتنے جوہر ہیں جو زمان و مکان کے قیود میں آتے ہیں، آسمان ہیں، ساتھ زمین ہے، یہ میں نے پیدا کیا ہے جوہر کو دنیا میں۔ اور جنہیں تم عرض کہتے ہو، جو کچھ بھی عرض میں شامل ہیں، جو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے غیر کا محتاج ہے، جیسے روشنی اور جیسے اندھیرے، یہ سب بھی میں نے پیدا کیے ہیں۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کتنے ظالم ہیں جنہوں نے عرض میں کچھ نہیں کیا، جنہوں نے جوہر میں کچھ نہیں کیا، ان کو میرے ساتھ شریک بناتے۔ خدا کی ساری توحید اس آیت میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اس کے باوجود کہ جوہر اور عرض میرے ہی کائنات کے پیدا کیے ہوئے، یہ پھر بھی میرے ساتھ کسی کو برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے ظلمات کو جمع فرمایا، کیونکہ گمراہیاں بہت ہوتی ہیں اس چمنستان میں، مذہب کے کانٹے بہت اگتے ہیں، اور نور ایک ہی فرمایا کہ راہ حق صرف ایک ہے۔ دو نقطے آپ لگا دیں، ان کے درمیان لائن کھینچے، بچہ کاپی میں رکھتا ہے اور ایک کو کتنی جگہ ٹیڑھا کر دیتا ہے، لائن کبھی اوپر کبھی نیچے،
لیکن دونوں نقطوں کو ملانے والی جو صحیح ترین لائن ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم، جس کی آپ دعا مانگتے ہیں۔